بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو بڑی ہی قیمتی نصیحت فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا گیا لا تقربوا الزنا، کہ دیکھو تم زنا یعنی بدکاری کے قریب بھی مت پھٹکنا. اس واسطے کہ یہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، بدترین راستہ ہے. علماء نے لکھا اس اعتبار سے بڑا برا راستہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر انسان اس برائی کا تحمل کرنے لگیں، اسے برداشت کر بیٹھیں، تو خلط نسب ہے، نسب ختم ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، حیا معاشرے سے ختم ہو جائے گی، اور پھر عزت، آبرو اور ناموس اس کا معاشرے سے جنازہ نکل جائے گا. اگر ایک جانب سے کوئی بے حیائی کی جانب قدم اٹھائے گا تو ظاہر ہے بہت سے لوگ اس کی جانب بھی قدم بڑھائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے، مجھے بدکاری کا جی چاہتا ہے. سچے اور سیدھے لوگ تھے، صاف گو تھے، بات بغیر لگی لپٹی کہنے والے لوگ تھے. تو عرض کیا مجھے تو یہ جی چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. صحابہ اکرام حیران بھی ہوئے، غضبناک بھی ہوئے، اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے یہ کیسی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والی بات ہے کہ حضور سے بدکاری کی اجازت مانگتا ہے. آپ نے انہیں قریب بلایا اور اللہ کے نبی کے سمجھانے کا انداز بڑا عجیب تھا، بے مثال انداز. اللہ تعالی نے آپ کی زبان مبارک میں ساری حکمتیں سمو دی تھیں، بس جو بات فرما دی وہ کمال کی فرما دی. اس بات میں ہر پہلو کا احاطہ فرما دیا، جوامع الکلم. اور ایسی نصیحت فرماتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے وہ نصیحت دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی مسجد نبوی میں آئے اور شدید پیشاب کا انہیں تقاضا تھا. وہ داخل ہوئے اور جلدی جلدی میں صحن میں ایک طرف پیشاب کرنا شروع کر دیا.
اب لوگوں کو زیادہ نیا نیا زمانہ اسلام کا، لوگوں کو ٹھیک سے پتہ بھی نہیں تھا مساجد کا ادب کیا ہے، مساجد میں کن باتوں کی رعایت کرنی ہے، تھوکنا نہیں ہے، پیشاب نہیں کرنا، اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کو ابھی یہ باتیں پتہ نہیں تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ آج 1450 سال ہو گئے ہم کہیں ہمیں یہ باتیں پتہ ہے، انہیں کیوں نہیں پتہ تھی. تو وہ سیکھ رہے تھے. تو خیر انہیں پتہ نہیں تھا. دیہات کے رہنے والے مسجد میں داخل ہوئے، شدید تقاضا تھا، عام بات تھی اس دور میں، کہیں بیٹھ کر لوگ پیشاب کر لیا کرتے تھے، تقاضا پورا کر لیا کرتے تھے. تو وہ بیٹھ کر انہوں نے صحن میں پیشاب کرنا شروع کیا مسجد نبوی کے. صحابہ اکرام دوڑے اور قریب تھا کہ اسے نقصان پہنچاتے. بڑی بات ہے نا، کوئی مسجد میں پیشاب کرے تو کون اسے قبول کر لے گا اس بات کو. اور کچھ پیچھے سے آواز دینے لگے تاکہ اسے متوجہ کریں، جلدی رک جائیے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو اسے. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے اطمینان سے، پھر آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا کہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، انہیں پاک صاف رکھنا ہوتا ہے. یہ پیشاب نہیں کرتے، گندگی نہیں ڈالتے یہاں پر. وہ حیران ہوئے. اچھا اب سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے بے ادبی ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی نے اتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھائی کہ بات ہمیشہ کے لیے دل دماغ میں پیوست ہو گئی جا کر. علماء نے لکھا شفقت کتنی. آپ جانتے تھے اگر جلدی جلدی اسے روکا تو پیشاب اگر اس نے روک لیا بہت تکلیف ہوگی اس کو. انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا نا، اگر جاری پیشاب کو روکے گا تو اسے تکلیف ہوگی اور کوئی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اس کی بھی رعایت فرمائی اور نصیحت بھی کمال کے انداز سے فرما دی. نصیحت کا بھی حق ادا فرما دیا آپ نے کہ دیکھو یہ مساجد ہیں، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. گندگی نہیں پھینکی جاتی مساجد میں، انہیں صاف رکھا جاتا ہے. مساجد کے ادب اور احترام کا حکم دیا گیا ہے. یہ آپ نے نصیحت فرما دی. تو اس صحابی نے جس نے کہا مجھے تو زنا کا جی چاہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے. آپ نے انہیں بلایا. آپ نے فرمایا ظاہر ہے تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی. کوئی رشتہ ہوگا نا بھائی. انسانی رشتوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی رشتہ کہیں سے نہ لگتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. خلائی مخلوق ہو سکتی ہے، باقی انسانی رشتوں میں تو کوئی تو رشتہ ہوگا. کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، اور لوگوں میں سے کسی کی خالہ یا پھوپھی، کچھ نہ کچھ تو نسبت. اگر کوئی سارے انتقال کر گئے کوئی تو باقی ہوگا جس سے نسبت ہوگی. میں ایسا ہوگا. تو یہ بتاؤ اگر تم کسی عزیزہ کے ساتھ ایسا کرتے ہو، تمہاری بہن یا بیٹی یا ماں یا خالہ یا پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تم گوارا کر لو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں، میں تو کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا. سمجھانے کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے. تو آپ نے فرمایا بس جیسے تم نہیں پسند کرتے ایسے ہی سارے مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے. سارے مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے. اسی لیے حکم ہے نا اپنی بہن کو ہی بہن نہ سمجھو بلکہ ہر مسلمان کی بہن تمہاری بہن ہے. تم اس کے محافظ ہو، اس کی آبرو کے محافظ ہو. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے ہمیں، ہماری نگاہوں میں وہ پاکیزگی آ جائے، وہ حیا آ جائے کہ ہماری نظر اگر کسی پر پڑ جائے تو اسی طرح سے پڑے اور پھر یہی سوچ کر پلٹ جائے کہ نہیں بھئی یہ تو ہماری بہن کی جگہ پر ہے، ہماری بہن ہے یہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے اور سفر میں جو لوگ مسافر ریل میں ہوتے ہیں، ایک بڑے عمر کے صاحب تھے، وہ حضرت کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، شیخ کامل ہیں. تو اب کسی سے حضرت کے ملنے والے سے جو ساتھ خدام تھے حضرت کا ایڈریس لیا تھانہ بھون کا.
خانقاہ کا ایڈریس لے لیا اور پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں بوڑھا آدمی ہوں اور مجھے ایک لت لگی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے یہ لت تو میری چلی جائے، یہ لت میری چلی جائے۔ پھر لکھا کہ حضرت مجھے گھورنے کی، عورتوں کو گھورنے کی، تکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بد نظری جس کو کہتے ہیں۔ کوئی عورت نہ سامنے سے گزرے، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، تکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور میں آپ سے یقین سے عرض کروں، یہ بیماری لگتی تو، یہ وائرس اور بیماری لگتی تو جوانی میں ہے، لیکن چھوٹتی بڑھاپے میں بھی نہیں ہے، یہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے بھائی عمر کیا ہے، تقاضا کوئی نہیں ہے اندر، صحت بھی نہیں ہے، جوانی بھی نہیں ہے، اب یہ کام بھی نہیں کر سکتا، لیکن نظروں کو جو لت پڑ گئی حرام کی، وہ لت چھوٹے کہاں سے؟ جب تک آنکھ کام کر رہی وہ یہی دیکھتا ہے۔ پھر بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں عمر زیادہ ہے لیکن کام خراب ہے، تو کہتے ہیں بڑھاپے میں کیا عادت پڑ گئی؟ صاحب بڑھاپے میں نہیں پڑی تھی، پڑی جوانی میں تھی، پڑی جوانی میں تھی، اب اس کا اثر اور اس کی ٹھڑک اب تک باقی ہے۔ تو انہیں خیال آیا، اور آدمی کو پشیمان ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جب میں آپ سے ملوں تو وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہو، اور اس دن آپ مجھ سے راضی بھی ہوں۔ بھائی راضی تو تب ہوں گے جب اچھی حالت میں ملے گا اللہ سے، گناہوں کے ساتھ ملے گا تو اللہ راضی ہوں گے کیا؟ انہوں نے لکھا حضرت میں بڑا پشیمان ہوتا ہوں، خدا کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتائیں، پاک صاف ہو کر اپنے رب کے پاس جاؤں، یہ لت تو مجھ سے چھوٹ جائے، عادت میرے اندر سے نکل جائے۔ انہوں نے حضرت کو خط میں یہ لکھا کہ میری تو عادت ہے کوئی بھی سامنے آئے بس تکنے کی عادت ہے۔ حضرت نے انہوں نے لکھا ٹھیک ہے، جب آپ کے سامنے کوئی آئے اور آپ کو تقاضا ہو دیکھنے کا تو آپ یہ نہ دیکھا کریں وہ کیسی ہے، یہ دیکھا کریں بڑی عمر کی ہے، چھوٹی ہے، ہم عمر ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہو تو کہا کریں ارے یہ تو میری ماں کی جگہ ہے، یہ تو میری ماں کی جگہ ہے۔ اگر ہم عمر ہو تو کہا کریں تو میری بہن جیسی ہے، اور چھوٹی عمر کی ہو تو یوں کہا کریں اپنے نفس کو تم کیسے انسان ہو، یہ تو بیٹی جیسی ہے، بیٹی کی جگہ پر ہے۔ کوئی بدبخت بیٹیوں کو بھی گھورتا ہے، جیسی ہماری بیٹیاں ایسی مسلمانوں کی بیٹیاں، سب کی بیٹیاں، جیسی ہماری بہنیں ہمیں عزیز ایسے ہی سب کی بہنیں عزیز ہونی چاہیے۔ فرمایا تم یہ سوچا کرو اور یوں نفس کو خطاب کیا کرو۔ چند دن بعد خط آیا، شکریہ کا خط لکھا، کہا حضرت الحمدللہ یہ موذی مرض چند دن میں میرے اندر سے نکل گیا، اب تو نظر اٹھاتا ہوں تو شرم آتی ہے، خیال آتا ہے کیا کر رہا ہے، کرنا نہیں چاہیے ایسا، دیکھنا نہیں چاہیے اس طرح سے۔ تو حضور نے ان سے کیا فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی اپنی بہن، بیٹی، ماں، خالہ، پھوپھی کے بارے میں ایسا پسند نہیں کرتا جیسے تو پسند نہیں کرتا، جیسے تو پسند نہیں کرتا، تو بڑی بدترین چیز ہے زنا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم زنا کے قریب مت جانا، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرنا، زنا مت کرنا؟ یاد رکھیں جیسے زنا حرام ہے ایسے ہی دواعی زنا اور اسباب زنا بھی سارے کے سارے حرام ہیں، یعنی وہ چیزیں جو زنا تک لے جانے کا باعث ہیں، پہنچانے والی ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ نامحرم کو دیکھنا، تکنا، یہ بھی حرام ہے۔ خلوت میں نامحرم کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی تنہائی میں خلوت میں نامحرم کے ساتھ بیٹھے اور اس سے گفتگو کرے یا اسے چھوئے، زنا کا لفظ نہیں استعمال ہوا، صرف چھونے اور بات کرنے کا، اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے۔ اگر اسے اس کی قباحت پتہ چل جائے کہ اللہ کی یہاں یہ عمل کتنا خطرناک ہے تو سر میں لوہے کی کیل لگوانا پسند کر لے، یہ کام نہ کرے، اتنی خطرناک بات ہے، ایسی خطرناک بات ہے۔ تو بھائی جتنی چیزیں دواعی زنا اور اسباب زنا میں آتی ہیں وہ بھی حرام ہے، پردہ نہ کرنا حرام ہے۔ آج کل یہ بات سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور نامحرم سے گفتگو کرنا حرام ہے،
اور نامحرم پر نظر ڈالنا حرام ہے. جیسے ہم اپنے رشتوں کا تقدس چاہتے ہیں، ایسے ہی اللہ ہر مسلمان کے ہر رشتے کا تقدس چاہتے ہیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل چیٹنگ کرنے کو، نامحرم سے بات کرنے کو، اور ہر قسم کی لچر، گندی اور بے حیا گفتگو کرنے کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. پتہ نہیں سمجھتے ہمارا حق ہے، شاید کہاں سے حق ہے صاحب. اب تو جھوٹ بول کر گفتگو کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر تعلق بناتے ہیں. کرتا ملازمت ہے، بتاتا ہے فیکٹری ہماری، فیکٹری ہماری. اچھا کتنے دن جھوٹ چلاؤ گے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو رشتہ بھی ڈالو نا، دیکھو بڑوں کی باتیں بڑی اور وزنی ہوتی ہیں. اپنے بیٹے کا رشتہ بھی ڈالو نا کہیں پر، تو فرماتے تھے اگر 30 خوبیاں ہیں تو 20 بتاؤ. میں نے سنائی ہے پہلے ہی بات. کسی نے کہا حضرت 30 کی 30 کیوں نہ بتائیں، 20 کیوں بتائیں؟ فرمانے لگے اگر 30 کی 20 بتاؤ گے، 10 بعد میں نکلیں گی تو زیادہ خوشی ہوگی، زیادہ محبت ہوگی، زیادہ اعتماد ہوگا. اور 30 کی 40 بتاؤ گے تو پتہ چلے گا جھوٹے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا. آج کل یہی کہتے ہیں، اپنے لولے لنگڑے کو بھی سپر مین ظاہر کرتے ہیں. کہتے ہیں اڑتا پھرتا ہے، لولا لنگڑا بھی اپنا اڑتا پھرتا ہے. اور دوسرے کی بچی کتنی اچھی ہو، قابل ہو، اس میں 10 عیب نکال دیتے ہیں. تو جھوٹ بول کر آج کل کی چیٹنگ، آج کل کی گفتگو کس پر کھڑی ہے؟ جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہے. اور پھر یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اکثر و بیشتر کی منزل تو بدکاری پہ ٹھہرتی ہے. جا کر کہاں سے چلے؟ غلاظت سے چلے. کہاں پہنچے؟ غلاظت تک پہنچے، گندگی تک پہنچے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ بچا لے تو بچا لے. اس سارا جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ معاشروں کے اندر کچھ لوگوں کے یہاں وہ یہ سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز مال نہ ہو، دولت نہ ہو، ہمارے پاس روزگار اچھا نہ ہو، گھر چھوٹا ہو، سب چیزیں چل سکتی ہیں لیکن ایمان مستحکم ہو. اب کچھ نوجوانوں میں ایک بات چلنے لگی ہے، اور یہ چلی نہیں ہے، بہت عرصے سے ہضم کرائی جا رہی تھی، اب ہضم ہونا شروع ہو گئی ہے. کہا یہ لڑکا لڑکی مرد عورت اپنی رضامندی سے جو تعلق رکھیں وہ زنا نہیں ہے. نعوذ باللہ. تو جو پہلے رضامندی سے ہوتا تھا، برائی کے اڈوں میں ہوتا تھا، رضامندی سے ہوتا تھا نا، تو اسے کیوں زنا کہتے تھے؟ پھر نکاح کے سوا کوئی بھی جسمانی تعلق حلال نہیں ہے. جو راستہ شریعت نے اور شارع نے، اللہ اور رسول نے متعین کیا ہے، بس وہ حلال ہے. اس کے سوا اگر کوئی ادھر پھٹکتا ہے، ادھر پھٹکتا ہے، ادھر پھٹکتا ہے تو ہڈی ڈھونڈتا ہے اپنے لیے. اور ہڈی کون ڈھونڈتا ہے آپ سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی حرام گفتگو کا اصل نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ برائی تک جانا. بس اللہ بچوں کو بھی سمجھ دے، بچیوں کو بھی سمجھ دے. بس وہ ساری کوشش، سارا بننا سنورنا گفتگو گھیر گھار کر کہاں پہنچتے ہیں؟ حرام کاری تک پہنچتے ہیں. اور یہی منزل تھی، یہی طلب تھی. بس اسی میدان کے شاہ سوار تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. ارے بھائی، اللہ کے ہاں باکمال تو وہ ہے جسے برائی کی دعوت دی جائے اور وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے، نہ بھائی نہ، میں برائی نہیں کرتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کل شیر بنے پھرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے شہوت کا مارا ہوا شہوت پرست آدمی کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا. وہ تو اپنے نفس کو نہیں سنبھال سکتا، اس میں کیا بہادری ہے؟ تو مغلوب آدمی، یہ مغلوب آدمی. تو اللہ کے ہاں اس کی حیثیت بہت بڑی ہے جسے برائی کی طرف بلائے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کی ہولناکی میں رب العالمین کے عرش کے سائے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اللہ کی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے بھائی. اس دن کتنے لوگ پریشان ہوں گے، آپ سنتے رہتے ہیں.
حتیٰ کہ نبیوں کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی کہیں گے آج تو ہم بات نہیں کر سکتے، آج نہیں بات کر سکتے. تو لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پر میزبانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے یا اور لوگ خاص نہیں ہیں، بس ہر ایک کی خوبیاں حدیث شریف میں آئی ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا. جو ایک نوجوان نہیں ہوگا، مطلب اس قسم کے جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں. ایک قسم ان جوانوں کی بھی ہوگی جنہیں کسی حسب و نسب والی عورت نے برائی کی طرف خود بلایا. حسب و نسب والی، حسن و جمال والی، خود بلایا اور اس نے اللہ کے ڈر سے برائی کی طرف جانا قبول نہیں کیا. اللہ اس کا اتنا اکرام فرمائیں گے، اتنا اکرام فرمائیں گے، قیامت کے دن اس دسترخوان پہ اس کو بھی بٹھایا جائے گا. کیسے اعزاز کی بات. کمال گو کھانا نہیں ہے. گو کھانا سمجھتے ہیں؟ پاخانہ کھانا کمال نہیں ہے. کمال یہ اپنے دامن کو چھیٹے سے بھی بچائے. تو پاخانہ کھانا کوئی کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے کہ کوئی گندگی کھائے. زنا کرنا اس سے بڑی مثال ہونی چاہیے، یہ تو چھوٹی مثال ہے. بدکاری کرنا تو اللہ کے ہاں بچنے والے کا مقام ہے، منہ کالا کرنے والے کا مقام نہیں ہے. اب حرام گفتگو ہو رہی ہے جناب، ساری رات گفتگو ہو رہی ہے اور ساری حدیں اس میں پار ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ اس کی نحوست اتنی ظاہر ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب ایک نوجوان عالم کے پاس ہے، کہنے لگے یہ رشتہ خوشی سے کیا، پسند سے کیا، لیکن شادی کے بعد بیوی میں رغبت ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ مان لگے شادی سے پہلے گفتگو کرتے تھے، ساری رات کرتے تھے، ساری رات ہی باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا جو باتیں بعد میں کرنی تھیں وہ پہلے کر لی ہیں، اب کرنے کو کچھ بچا نہیں ہے. اب اس میں کیا تمہیں اٹریکشن ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قیمتی سمجھ کر چھپایا ہے، جب اسے بے قیمت بناؤ گے تو قیمت تمہارے نزدیک بھی نہیں رہے گی اس کی. اگر اسے بے قیمت ہم خود بنائیں گے تو قیمتی لگے گی، وہ قیمتی نہیں لگی. ساری رات گندی گفتگو. آج کل کے بڑے مشاغل، نوجوانوں کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں آج کل، بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یا تو ساری رات گندگی دیکھنا، ساری رات گندگی دیکھنا، فحش مواد دیکھنا. پاکستان دنیا میں جو 10 بڑے ممالک ہیں گندی ویب سائٹس کی طرف جانے والے، گندی ویڈیوز کی طرف جانے والے، ان میں سے بالکل ابتدائی نمبروں پر ہے پاکستان. میں نہیں کہہ رہا، سروے بتا رہا ہے. یعنی یہ حالت ہے ایک اسلامی ملک ہے. ساری رات پیکج کا مصرف یہ ہے، کوئی نیک کام نہیں، کوئی اچھی چیز نہیں، اور کوئی اس سے دین کی خدمت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اسی قصے میں لگے ہوئے. یا پھر کسی سے حرام گفتگو کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے، اب جھوٹ چل رہا ہے. شادی شدہ ہے کہتا ہے غیر شادی شدہ ہوں، مزدوری کرتا ہے کہتے کارخانے ہیں. وہ کبھی خلا کا جھگڑا آتا ہے دارالفتہ میں تو پتہ چلے جی پسند کی شادی کی تھی. ہمارے حضرت، ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے زندگی میں اکثر و بیشتر رشتے پسند کی شادیوں والے ایسے دیکھے جو چلے ہی نہیں. ماتے تھے 20 مثالیں میں نے دیکھی جس میں سے 19 تو جلدی ٹوٹ گئے. جھوٹ پر کوئی گھر چلتا ہے؟ دھوکہ دہی پر چلتا ہے. سائیکل تیرے پاس نہیں ہے، کہتے جی پتہ نہیں کیا کچھ میرے پاس ہے. چھپ جائے گا یہ. اخلاق نہیں، کردار نہیں، سیرت نہیں، زبان میں سچائی نہیں، کوئی بھی تو چیز نہیں ہے. گھر چلانے کی کوئی بنیاد تمہارے پاس نہیں ہے، گھر چل کیسے سکتا ہے؟ تو آتے ہیں خلا کے مسائل، عجیب حیرت ہوتی ہے. تو وہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، عبدالرشید صاحب، کراچی چلے گئے. تو وہ کبھی مسئلہ آتا تھا تو وہ بیچارہ ہنسی پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. تو ایسا کوئی جھگڑا آتا تھا تو وہ کہتا تھا آلو والا کیس آیا ہے. اس نے نام رکھا ہوتا ہے، آلو والا کیس آیا ہے. تو شروع میں بھی نہیں سمجھا، پتہ نہیں کون سا کیس کہتا ہے یہ. بعد میں اس نے مجھے سمجھایا حضرت یہ اکثر جو آپ
آپ تو اس بحث میں ہوتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی کہ 1 دی، خلا ہو گیا یا نہیں ہوا. کہا میں اور بات بھی دیکھتا ہوں، وہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں آتی. میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اکثر مرتبہ میں نے محسوس کیا، چونکہ وہ دارالفتہ میں بیٹھے رہتے تھے، تو اس نے بالکل ٹھیک محسوس کیا. اس نے کہا حضرت میں نے اکثر محسوس کیا یہ گھر جو پسند کی شادیوں میں جو شادیاں جھوٹ بول کر ہوتی ہیں، میں نے اکثر محسوس کیا شادی سے پہلے وہ منظر کچھ اور دکھاتا ہے. میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات تو صحیح سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہم گفتگو میں ہیں، وہ دونوں فریقوں کو بیک وقت سن رہا ہے، مجھے بھی سن رہا ہے، سامنے والے کو بھی سن رہا ہے. تو کہا حضرت میں سنتا ہوں، اکثر شکوہ میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، شادی سے پہلے کہتا ہے ستارے توڑ لاؤں گا، بعد میں آلو لانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو اس کو کہنے لگا، میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں آلو والا کیس ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. گھر کیسے چلاؤ گے؟ گھر چل جائے گا؟ اخلاقیات کا جنازہ نکال کر گھر چل جائے گا؟ پھر والدین کو بائی پاس کر دیتے ہیں، دور کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں گندا ہے، خراب ہے، جیسا رشتہ بس ہمیں کرنے دو، ہمیں کرنے دو. اور بھائی بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ شادیاں کرو یا شادیاں اپنی مرضی سے بھی کر لو، ماں باپ کرائیں تو ٹھیک ہے، نہ کرائیں تو بس تم خود جا کے کورٹوں میں کرو. میں اس سے متفق نہیں ہوں، غلط بات ہے یہ. ہر عالم محتاط مزاج کا نہیں ہوتا. اگر ایسے ہر ایک کی بات مان لی جائے تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. بھائی ماں باپ کا مقام ہے، حیثیت ہے، ماں نے پیٹ میں پالا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ وہنا علی وہن. اللہ فرما رہے ہیں کمزوری پر کمزوری، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے جی میں نے تو پوچھ لیا کسی عالم سے، ماں باپ نہیں کراتے بھگا کر لے جاؤ، غلط کہتا ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد. حضور نے فرمایا تیرے باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے، اور تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. درمیانی دروازہ ہے کہ ایک ہی کام ہے دنیا میں، بس شادیاں کیے جاؤ، نہیں کراتے تو بھاگ کے کرو. اب اس قسم کا کوئی بیان کسی کو کہیں سے مل جاتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو فلاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے علماء کی اکثریت کیا کہہ رہی ہے. اور گھر کیسے چلنا ہے، والدین سے بھی تعلق رکھنا ہے نہیں رکھنا. اب راتوں کو حرام گفتگو، پھر پلاننگ تیار ہے کہ جی اس طریقے سے شادی کر لیں گے، بھاگ کر شادی کریں گے، گھر چھوڑ دیں گے اور کورٹ میں کر لیں گے. چلتی چلاتی نہیں ایسی شادیاں. دعائیں نہیں ہوتی اس کے اندر، ان کی رضا نہیں ہوتی، آرزوؤں کا خون ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ کون سا باپ پسند کرے گا بیٹی بھاگ جائے؟ پسند کرے گا کوئی؟ ساری زندگی اس کے سینے پر سانپ نہیں لوٹیں گے. اس لیے بھائی اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو حیا والے راستے کا انتخاب کیجیے. میں نے گزشتہ پیر کو نکاح پہ بات کی تھی، تو حیا والا راستہ منتخب کیجیے اور نامحرم سے خود معاملات کو مت طے کیجیے. یہ خفیہ معاشقے، جناب عشق لڑانا، آگے ہو کے بیٹھ جائیں، عشق لڑانا، نامحرم سے حرام گفتگو کرنا، ساری حدود شریعت کو پامال کر دینا، گزار دینا. اس کے بعد جب اتنا کچھ کرنے کے بعد جب تم کسی رشتے کی بنیاد رکھو گے تو کیا خیر برآمد ہوگی اس کے اندر سے. بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے شادی کی ہوئی، اب کہیں ادھر ادھر کہیں سے عشق لڑانا شروع کیا، اس کے بعد خفیہ نکاح کر لیا. شریعت خفیہ نکاح سے بھی منع کرتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عالنوا بالنکاح وجعلوہ فی المساجد. نکاح اعلانیہ کرو، چھپ کر تو زنا ہوتا ہے، نکاح اعلانیہ کرو. اور حضور نے فرمایا مسجدوں میں نکاح منعقد کرو. تاکید ہے نا، ہدایت موجود ہے نا.
ایسا تو نہیں ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، بس الٹپ بھیج دیا گیا ہمیں، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ تو بڑوں کے ہاتھ سے کریں، علی اعلان کریں، اور اس خفیہ راستے کو نہ استعمال کریں۔ ظاہر ہے جب نوجوان اس معاملے کو خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے، کتنی تحقیق کریں گے رشتے کی؟ کر لیں گے تحقیق، انہیں کیا پتا، زیادہ سے زیادہ وہ چہرہ دیکھے گا، قد کاٹ دیکھے گا، حسن و جمال دیکھے گا، نہ سیرت کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ گھرانے کا پتہ۔ حتیٰ کہ یہ صورتحال اتنی اذیتناک ہے، اتنی اذیتناک ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں سنی گھرانے سے ہوں، لڑکی شیعہ گھرانے سے، اہل تشیع سے۔ پنجاب میں بعض رشتے ایسے بھی ہو گئے کہ جہاں پر وہ بچی کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں میں شادی کرنے کی ضد کر رہی ہوں وہ مسلم بھی ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان ہے تو کس مکتب فکر سے ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں قادیانی تو نہیں۔ ارے بھائی دیکھ بھال لو، صرف خواہش نفس مقصد زندگی نہیں ہے، اس کو پورا کرنا، اور بھی تو بہت کچھ ہے۔ تو یہ کام خفیہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام خفیہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ایک مرتبہ پتہ چلا، ایک بڑے معزز آدمی ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں کا نہیں دوسرے شہر کی واقعہ ہے، انہوں نے کہیں کسی خاتون سے تعلق بنا لیا ٹیلی فون پر، اور چونکہ معزز آدمی تھے، لوگوں میں ان کا احترام تھا، تو بات چلتے چلتے ٹیلی فون سے شادی تک پہنچ گئی، شادی بھی خفیہ کی، حالانکہ وہ اچھا علم رکھنے والے تھے، تو شادی بھی خفیہ کی۔ پھر شادی کی اور بچی ہو گئی، اولاد ہو گئی۔ اب چونکہ شادی کا بتایا نہیں تھا، اب اولاد کو کیسے ظاہر کریں؟ ظاہر ہے بھائی ایک مسئلہ تو نہیں ہے، یہ کام خفیہ ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی غار میں یا پائپ لائن میں زندگی گزار سکتا ہے؟ جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں یہ سارے کام خفیہ ہو جائیں۔ تو پہلے انہوں نے ٹیلی فون پر تعلق رکھا، بات شادی تک پہنچی، پہلے شادی شدہ تھے، پھر شادی کر لی، اولاد ہو گئی، اب اس کا بھی نہیں ظاہر کر سکتے، طلاق کی نوبت آئی۔ اب مصیبت یہ آئی کہ وہ خاتون نے کہا میں تو تمہاری اولاد کو نہیں پالوں گی، میں تو تمہاری اولاد کو نہیں پالوں گی۔ اب ان کے لیے مصیبت، نہ لوگوں کو یہ پتا کہ شادی کب کی تھی، نہ یہ پتا کہ اولاد کب ہوئی، نہ یہ پتا کہ یہ اولاد کس کی ہے۔ اب انہیں حیا اور شرم آئی کہ میں اس اولاد کو لوگوں کے سامنے کیسے قبول کروں، حالانکہ شرم قابل قبول تھی، اس کی اپنی اولاد تھی، لیکن بنیاد غلط ڈالی۔ وہ خفیہ معاشقہ چلایا، خفیہ نکاح کیا، اور پھر لوگوں کے علم میں نہیں آیا، اولاد بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد نوبت کہاں پہنچی؟ طلاق تک۔ اب طلاق کے بعد جب بیوی نے کہا ہم تو اس کو نہیں رکھیں گے تمہاری لڑکی کو، اب اس کو کس کے حوالے کیا جائے؟ اب انہوں نے ایک عزیز تھے، ان کے اولاد نہیں تھی، وہ لڑکی اس کو دے دی، اور لوگوں میں مشہور کرا دیا کئی مہینے کے لیے کہ میرے بھائی کے ہیں جو اولاد نہیں ہوتی تھی اب امید سے ہیں۔ بتائیے جھوٹ سے پہلا رشتہ چلا، اور انجام جھوٹ کا کبھی اچھا ہوتا ہے؟ نہیں۔ لوگوں کو ظاہر کیا میری ایک ہی بیوی ہے۔ ارے شریعت کہتی ہے 4 کرو، لیکن درست راستے سے کرو، چھپا کر مت کرو، خفیہ معاشقے کے راستے سے مت کرو۔ تو بیوی نے تو بچی کو رکھنے سے انکار کر دیا، اب انہوں نے اپنے عزیز کو دیا۔ اب عزیز بھی کیسے ظاہر کرے بھئی؟ راتوں رات کہاں سے چھت میں سے نکل آئی ہے، کدھر سے نکلی یہ لڑکی؟ عزیز بھی کیسے ظاہر کرے؟ تو کافی عرصے تک پہلے یہ مشہور کیا کہ اسے امید ہے تاکہ بعد میں فٹ بھی ہو سکے۔ بتائیے یہ معزز آدمی کا حال ہے۔ کوئی بھی حدود شریعت کو پامال کرے گا تو نتیجہ اچھا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ہاں بھائی ان کی یہاں امید ہے، ماشاءاللہ اتنے سالوں کے بعد امید ہوئی ہے، پھر وہ بیٹی ظاہر کر دی، اور اسے بھی کافی عرصے بعد ظاہر کیا، وہ بھی چونکہ پچھلی ماں کے پاس بڑی ہو رہی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ جھوٹ یہاں ختم نہیں ہوا، پھر اعزاء اقارب، جس خاتون نے بچی لی اس کے بھی تو پیچھے ماں باپ ہوں گے نا، اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے، ان سب نے بعد میں جھوٹ پر ہی کمر باندھ لی کہ ہاں جی ہماری بچی کے ہاں بچی ہوئی ہے۔ صحیح نتیجہ ہے اس چیز کا؟ غلط بات کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، نسب چھپانا حرام ہے۔ اب ایک آدمی کی غلطی، آدمی بھی معزز، اس کی غلطی سے دوسرے نے اپنے گھر میں غلطی کی، اس کی غلطی سے خاندان نے غلطی کی، نسب چھپایا،
حرام کام، حرام کام۔ اس لیے بھائی شریعت کی ہدایت پر قائم رہیں۔ زنا سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسباب سے بھی دور رہے، حرام تعلقات سے، گفتگو سے۔ یہ راتوں کی جو گفتگو اور حرام تعلقات، ان کی حد، ان کی منزل، وہ تو سیدھی سیدھی بدکاری ہے۔ کوئی 2-4 شادی تک پہنچتے ہیں، وہ چلتی نہیں ہے، وہ شادی چلتی نہیں ہے۔ میں نے بھی عرض کیا وہ چلے گی کیسے بھائی، وہ چلے گی نہیں۔ اور بھائی ان راستوں سے جو خفیہ نکاح کرتے ہیں، اس کا حال آپ نے سن لیا، اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس کا حال اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی سنایا کہاں سے بات چلی، وہ بچی کہاں گئی، پھر وہ جھوٹ پر جھوٹ، پھر جھوٹ ایک گھرانے سے نکلا دوسرے گھرانے میں، اور دوسرے گھرانے سے نکلا تو خاندان بھر کے معززین جھوٹ میں ملوث۔ اب وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم بچی کہاں سے لائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے ایمان اور دین، ان ساری چیزوں کا امتحان اس میں آ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے جس چیز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اس کے قریب نہ جائے، اس کے قریب پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنا کے قریب جانے سے مفسرین نے لکھا اس لیے روکا ہے، کوئی اگر دریا کے قریب جانا چاہتا ہو ایک دم دریا میں نہیں ڈوبتا، بلکہ اس سے پہلے دلدل والی زمین آتی ہے، چکنی زمین آتی ہے، پھسلنے والی زمین آتی ہے، تو سمجھدار ہوگا بچے کو یا کسی چھوٹے کو یا عزیز کو سمجھائے گا، دیکھنا بھائی دریا سے دور رہنا ذرا، کبھی یوں نہیں کہے گا دریا کے پانی سے دور رہنا، دریا کے ڈوبے گا تو پانی میں، یوں نہیں کہتا دریا کے پانی سے دور رہنا، باقی دریا کے قریب گھوم لینا، وہ ہمیشہ کہے گا دیکھو دریا کے پاس نہیں جانا، دریا کے قریب نہیں جانا۔ اسے پتا ہے دلدل بھی اسے غرق کرنے کے لیے کافی ہے، جب قریب جانے کی بے احتیاطی کرے گا تو پھر غرق بھی بہت جلدی ہو جائے گا۔ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے، چاہے وہ براہ راست زنا نہیں ہے، عافیت اسی میں ہے کہ ان سے رک جائے۔ خفیہ گفتگو رکھنا، حرام گفتگو کرنا، رات بھر گفتگو کرنا، اس میں جھوٹ بولنا، یاد رکھیے اس راستے سے کبھی کسی نے خیر حاصل نہیں کی، خیر تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ جھوٹ میں اور فحش میں اور بدکاری میں اور حرام میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ کبھی شوہر بھی بن جائے گا نا، حلال طریقے سے نکاح بھی کر لے گا، خیر پھر بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی جانتی ہوگی میرا شوہر بھی جھوٹ میں ایوارڈ یافتہ ہے، سند یافتہ آدمی ہے، ایوارڈڈ، اس کو بھی بڑے ایوارڈ ملے ہوئے۔ بیوی بھی تو جانتی ہوگی نا، بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے، اس لیے راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ شادی کرنی ہے ماں باپ کے ذریعے کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال کریں، ان کے ذریعے سے رشتے کا انتخاب کریں۔ بہت اچھا کوئی رشتہ ہے، خود ساری منازل طے کرنے کے بجائے ان کو آگے کریں، رضامندی سے کام کریں، دعائیں لے کر کام کریں۔ انشاءاللہ جب اس طرح سے کام کریں گے اللہ تعالی ساری زندگیوں میں خوشیاں بکھیر دیں گے، راحتیں اور عافیتیں مقدر بن جائیں۔ ہر گھر میں لوگ ماں باپ رو رہے ہیں، گھر گھر رو رہے ہیں، نہیں جی میں چھوڑ دوں گا آپ کو، میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ، بس اب میں عاقل بالغ ہو گیا۔ ارے مفاد پرست آدمی، کیا صرف ان کی ڈیوٹی پالنے کی تھی؟ تجھے سانڈ بنانے کی تھی؟ بس اتنا بڑا پال کر دیا، آگے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا۔ ارے بس میں عاقل بالغ ہو گیا، میرا آپ کا کیا واسطہ؟ کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ایک اور چیز آج کل چل رہی ہے، کہتے ہیں میرا حصہ تو دے دیں، میں اکثر سناتا رہتا ہوں نا اس پر۔ شادی کرے گا تو کہے گا میرا واسطہ نہیں ہے، میں پسند کی شادی کرنے جا رہا ہوں، کل کو جب فیل ہو جائے گا پھر کیا کہے گا ابا میرا حصہ تو دے دیں، تم رکھوا کر گئے تھے حصہ، رکھوا کر گئے تھے حصہ۔ ان کی دعائیں لیں، رضا کا خیال کریں، اور ان کی رضا میں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، حدیث قدسی میں ارشاد ہے جب راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں، میں برکت کرتا ہوں جب راضی ہوتا ہوں، اور میں جب برکت کرتا ہوں تو سن لو میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ جب راضی ہو جائیں برکت فرمائے، کتنا وہ گھرانہ پھلے گا پھولے گا، جھوٹ پر پھلے گا پھولے گا نہیں، دھوکہ دے کر شادی کرو گے نہیں پھلے گا پھولے گا، ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کرو گے گھر نہیں پھلے گا پھولے گا، دعائیں لے کر کرو گے، ان کی رضا کو دیکھو گے، صحیح قدم اٹھاؤ گے، درست راستے کا انتخاب کرو گے، بھاگ کر کرنا، کورٹوں میں کرنا، عزتوں کے جنازے نکال کر کرنا، دھوکہ دہی کے ساتھ کرنا، تو
بھائی دھوکہ کتنے دن چلے گا؟ ٹوٹے ہوئے راستے پر کوئی گاڑی چلتی ہے کیا؟ جس میں کھائیاں ہوں، کھڈے ہوں، اس میں گاڑی چل سکتی ہے؟ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس راستے کا انتخاب نہ کریں جس کا نتیجہ خراب آنے والا ہے، بربادی والا آنے والا ہے۔ اس راستے کا انتخاب کریں جو راستہ دنیا میں بھی ترقی اور سلامتی کا ہے اور آخرت کے حق میں بھی انشاءاللہ صراط مستقیم ثابت ہوگا۔ آخر دعوانا